کہ ڈیجیٹل ایج سے پہلے برانڈنگ یا کسٹمر کے ساتھ ٹچ پوائنٹس کیا تھے اور ڈیجیٹل ایج کے بعد ٹچ پوائنٹس کیا ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں ڈیجیٹل ایج سے پہلے مجھے بھی یاد پڑتا ہے جب ہم سیمینارز کیا کرتے تھے, ہم بروشر چھاپا کرتے تھے, ای میلز بھیجا کرتے تھے. کتنا کچھ بدل چکا ہے, اب وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. سو پری پرچیز ایکسپیرینس کے لیے آپ ایڈورٹائزنگ کرتے تھے, آپ جناب نہ صرف یہ کہ ایڈورٹائزنگ کرتے تھے, ڈائریکٹ میل بھیجا کرتے تھے, سیمپل لوگوں کو بھیجتے تھے, آپ ٹیسٹنگ کرواتے تھے, کیوپانس بھیجتے تھے, ڈیلز اور پروموشنز بھیجتے تھے. جبکہ ڈیجیٹل ایج کے میں یہ جو پری پرچیز ایکسپیرینس ہے, یعنی کہ کسٹمر کو لر کرنے کا طریقہ, کسٹمر کو اپنے پاس بلانے کا طریقہ ٹوٹلی بدل چکا ہے. اب ایڈورٹائزنگ جو ہے آن لائن مارکیٹ سے ہوتی ہے, اب بلاگ سے ہوتی ہے, اب یوٹیوب سے ہوتی ہے, سوشل نیٹ ورک سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ کا امپیکٹ دیکھیں تو اس کو شارٹلی اگر آپ یہ دیکھیں کہ مارکیٹ کیسے ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں, تو آپ کے سامنے یہ دو تصویریں آ رہی ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ایج سے پہلے برانڈنگ یا کسٹمر کے ساتھ ٹچ پوائنٹس کیا تھے اور ڈیجیٹل ایج کے بعد ٹچ پوائنٹس کیا ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں ڈیجیٹل ایج سے پہلے مجھے بھی یاد پڑتا ہے جب ہم سیمینارز کیا کرتے تھے, ہم بروشر چھاپا کرتے تھے, ای میلز بھیجا کرتے تھے. کتنا کچھ بدل چکا ہے, اب وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. سو پری پرچیز ایکسپیرینس کے لیے آپ ایڈورٹائزنگ کرتے تھے, آپ جناب نہ صرف یہ کہ ایڈورٹائزنگ کرتے تھے, ڈائریکٹ میل بھیجا کرتے تھے, سیمپل لوگوں کو بھیجتے تھے, آپ ٹیسٹنگ کرواتے تھے, کیوپانس بھیجتے تھے, ڈیلز اور پروموشنز بھیجتے تھے. جبکہ ڈیجیٹل ایج کے میں یہ جو پری پرچیز ایکسپیرینس ہے, یعنی کہ کسٹمر کو لر کرنے کا طریقہ, کسٹمر کو اپنے پاس بلانے کا طریقہ ٹوٹلی بدل چکا ہے. اب ایڈورٹائزنگ جو ہے آن لائن مارکیٹ سے ہوتی ہے, اب بلاگ سے ہوتی ہے, اب یوٹیوب سے ہوتی ہے, سوشل نیٹ ورک سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. تو یہ پری پرچیز ایکسپیرینس کتنا بدل گیا. اسی طریقے سے اب آپ آ جائیں پرچیز کا ایکسپیرینس, جب خریدا جاتا ہے کوئی چیز, تو پری ڈیجیٹل ایج میں کیا ہوتا تھا, پیکیجنگ کی وجہ سے لوگ چیزیں خریدتے تھے, آپ کے پاپ ڈسپلے کی وجہ سے, جس کو ہم مرچنڈائزنگ کہتے ہیں, اس کی وجہ سے چیزیں خریدتے تھے, آپ سٹور اور شیلف پلیسمنٹ کی وجہ سے چیزیں خریدتے تھے, آپ سیلس پرسن کی وجہ سے چیز خریدتے تھے کہ آپ کا دوست ہے, جاننے والا اچھا بندہ ملا آپ کو. جبکہ ڈیجیٹل ایج کے اندر آپ کا پرچیز ایکسپیرینس پوائنٹ آف سیلز ہے, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے, ڈیجیٹل ڈسپلیز ہے, اسٹور اینڈ شیلف پلیسمنٹ ہے, اور سیلس پرسن اور کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا سسٹم ہے. اکثر کا یہ چیزیں آن لائن ہوتی ہیں, آپ نے پتا ہوگا وہ لکھا ہوتا ہے یونیلیور کے پیچھے رابطہ 0800 فلانا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اب کسٹمر کو 24/7 کسٹمر ریلیشن شپ سروس چاہیے. اب اس کے لیے آپ کو پتا ہے وہ چیٹ باٹ آ چکے ہیں, آٹو باٹس ہیں. اب وہ ساتھ ہی آپ کسی ویب سائٹ میں جائیں تو ساتھ ہی وہ آ جاتا ہے, جی واٹس ایپ کے تھرو ہم سے ابھی کریں, ابھی بات کریں. تو اب آپ نے کوئی فیڈ بیک دینا ہے, وہ 9 to 5 کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. جو کمپنی بند ہو گئی ہے, کسٹمر کسی ٹائم بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ کے سسٹم کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ 24/7 چاہیے. اسی طریقے سے جو پوسٹ پرچیز ایکسپیرینس ہوا کرتا تھا, چیز خرید لی اب آپ نے, تو آپ کا جو تعلق تھا, جو کانٹیکٹ تھا کسٹمر کے ساتھ, وہ کیسے ہوتا تھا, نیوز لیٹر کے تھرو ہوتا تھا, لائلٹی پروگرامس سے. آپ کو پتا پی آئی اے کا بھی لائلٹی پروگرام تھا, کارڈ کے بھی لائلٹی پروگرام, ریوارڈ پوائنٹس ہوتے تھے. اسی طریقے سے کسٹمر سروسز کے ہوتا تھا, پروڈکٹ کی پرفارمنس رپورٹس آتے تھے, فیڈ بیک ہوا کرتے تھے, فارمس بھروایا کرتے تھے. جیسے آپ کبھی بھی دیکھنے کبھی پرانے ریسٹورینٹس کے اندر وہ آ جاتا ہے, جی آپ ہماری سروس سے مطمئن ہیں یا نہیں. پرانے زمانے ہو گئے. اب ڈیجیٹل ایج کے اندر کیا ہو رہا ہے, ورچوئل مارکیٹس ہیں, یوٹیوب ہے, بلاگز ہیں, اور سوشل نیٹ ورکس پہ آپ اپنی ہوا نکالتے ہیں, آپ اپنا غصہ نکالتے ہیں, فیڈ بیک دیتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل ایج میں آسانی تو ہوئی ہے, مارکیٹنگ میں اتنی آسانی ہوگی, بروشر نہیں چھپ رہے, لوگوں کے گھروں میں نہیں جایا جا رہا, مارکیٹ اتنی ایکسپینڈ کر گئی. لیکن اس کا نقصان بھی ہے, اتنی ہی تیز آپ کی ڈی مارکیٹنگ بھی, بدنامی بھی اتنی تیزی سے ہوتی ہے جتنی تیزی سے آپ کی مشہوری ہوتی ہے. تو یہ ایج بڑی فرق ہے. تو جو چیلنجز ہیں ہمارے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں وہ بدل گئے ہیں. فرام پوسٹنگ ایڈ کیمپینس ٹو انٹریکٹنگ ود دا کسٹمر. اب صرف ایڈ کو لگا دینا فیس بک میں, دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. کسٹمر آپ کے ساتھ انٹریکشن چاہتا ہے.
نمبر 2 24/7 رسپانس چاہتا ہے. نمبر 3 ایز کے ساتھ چیلنج بھی آتے ہیں. آسانی اگر ہوئی تو مشکل بھی ہے. مشکل کیا ہے؟ کنزیومرز آر بیکمنگ انکریزنگلی ووکل. نئی نسل آپ کو پتہ ہے ان کی تو زبان نہیں رکتی, گالیاں اتنی دیتے ہیں. کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, کوئی ماڈل آ کے کوئی کپڑے پہن لے, کوئی جملہ بول دے نیچے, ایسا لگتا ہے کہ 1000 بندہ ابھی بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں, کچھ ہوئے تو میں شروع ہو جاؤں. ہر بندے کی ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی اوپینین ہے اور وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ میں نے بولنا ہے. تو آپ کچھ بھی کہہ دیں تو یو ہیو ٹو بی ریڈی کہ جناب کسٹمر نے کیا کہنا ہے. پور سروس کین بیک فائر لائک اے بش فائر. وہ میں اکثر اوقات جانتا ہوں کہ اب تو ان کی لوگوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ اوپنلی کہ جی اگر آپ نے میرا یہ کام نہ کیا تو دیکھیں میں فیس بک پہ آپ کے ساتھ سلوک کیا کروں گا. اب تو برانڈوں کو دھمکیاں مل جاتی ہیں, کیونکہ اگر کسی بندے کے فالوورز ہیں انسٹاگرام پہ وہ شیئر کر دے تو اس کا اچھا خاصا نقصان ہے, اور بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے. سو کسٹمرز کین پروموٹ ادر برانڈ تو نیو پلیٹ فارم. ایک اور خطرہ ہے کہ جی آپ نے اپنی پروڈکٹ کا پروفائل لگایا اور نیچے وہ اپنی کہانی لکھتے لکھتے کہیں نہیں جی میں تو اس ریسٹورنٹ پہ تو نہیں میں جاؤں گا, البتہ میرا تو خیال ہے کہ جی ہارڈیز اچھا ہے. تو آپ کے پلیٹ فارم میں پتہ چلے ہارڈیز کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, وہ شیئر ہو رہا ہے. تو یہ بھی خطرہ ہے. اسی طریقے سے کمپیریزن از ود اے کمپٹیشن از مچ ایزیئر. کمپٹیشن بڑا مشکل ہوتا تھا, کمپیریزن بڑا مشکل ہوتا تھا, اب بہت آسان ہے. اور نیچے ونڈوز کھلی ہوئی ہیں, آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, کتنی جلدی آپ کو ادھر سے جواب آتا ہے, کتنی جلدی آپ کو ادھر سے جواب آتا ہے, ادھر لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ادھر کیا کہہ رہے ہیں. تو گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کے پاس ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں اور آپ کو آپشنس کا پتہ ہے. اور اب آپ کسٹمر کو الو نہیں بنا سکتے. اور آپ نے 1 to 1 جب انٹریکشن تھا تو ایک سے جو وعدہ کیا دوسرے سے کچھ اور کر دیں, تیسرے سے کچھ اور کر دیں. اب ایسا ہو نہیں سکتا. سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ووکل ہونے کی وجہ سے ہر چیز ریکارڈڈ ہے, ہر چیز موجود ہے. وہ نیچے اگر شیئر کرنا شروع کر دے کہ مجھے تو یہ کیا اس نے, وہ آگے سے لوگ کہیں گے جی میرے ساتھ تو یہ کیا, اس نے میرے ساتھ تو وہ کیا, تو اٹ کین ریئلی بیک فائر. تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اکثر اوقات جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے برانڈز ہیں نا وہ فیل ہو رہے ہیں, جو کہ گلوبل اسلامک برانڈز ہیں.